اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انسان کامل۔ میں آج پاکستان میں موجود حالیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک فیصلہ جو ایک قادیانی کے متعلق تھا کہ انہوں نے اپنی تفسیر قرآن مجید کی، جو کہ قادیانی مذہب کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کی گئی، اس کی اشاعت کی گئی اور یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس شخص کو جو فیصلہ سنایا وہ فیصلہ اس کے حق میں تھا اور اس پر کچھ کمنٹس بھی پاس کیے اور اس پر مختلف لوگوں کی طرف سے گفتگو کی گئی۔ وہ یہ تھے کہ جس طرح دیگر مذاہب کے لوگوں کو اپنے عقائد و نظریات پر عمل کرنے کا پاکستان کے اندر کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر قانونی حق ہوتا ہے، اسی طرح قادیانیوں کو بھی حق حاصل ہے۔ اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر اس پر ڈیبیٹ شروع ہوئی، مختلف مذہبی حلقوں کی طرف سے اس پر شدید قسم کا احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ اس احتجاج کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے دوبارہ اس پر لب کشائی فرمائی اور چند وکلاء کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کریمہ پڑھی اور اس فیصلے پر اپنے ارشادات سے نوازا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہر وہ مسلمان کہ جس نے اس فیصلے کو پڑھا، سنا اور اس پر احتجاج ریکارڈ کروایا، ان سب کو لا علم قرار دیا اور ان سب لوگوں کو علم، اسلامی فکر، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے قلبی جذبات کے پیروکار قرار دیا اور اس پر اپنے وکلاء کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کریمہ تلاوت کی اور ان وکلاء سے پوچھا کہ بھئی ان کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ مشہور معروف آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ تلاوت کی گئی اور پوچھا گیا کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے، تو وکلاء نے سامنے یہ جواب دیا کہ ہم قرآن مجید یا اسلامی تعلیم کے حوالے سے اچھا خاصا علم نہیں رکھتے۔ تو اس کے جواب میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس سے یہ استدلال کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمام عالم کے لیے رحمت ہیں اور قادیانی بھی اور کفار بھی دیگر اس عالم کا حصہ ہیں، لہٰذا ان کو بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان رحمت سے حصہ ملنا چاہیے، اور جس کا لب لباب یہ کہ یہ فیصلہ درست ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہے کہ اگر کسی سے کچھ ہوا بھی ہے تو رحمت کا تقاضا ان کو معاف کر دینا ہے۔ پیارے دوستو، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس سے جو استدلال کیا ہے، اس استدلال کے جواب میں اسی استدلال کی وجہ کو بنیاد بناتے ہوئے میں یہ تشریح کر سکتا ہوں اور اس پہ قاضی صاحب یا کسی بھی شخص کو جو قاضی صاحب سے متفق ہے اس کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو چونکہ قاتل بھی اسی عالم کا حصہ ہے تو رحمت کا تقاضا یہی ہے، رحمت للعالمین
کے تحت کہ اس کو سزا نہ دی جائے۔ قاضی صاحب نے جتنی بھی آیات قرآنیہ پڑھی ہیں وہ تمام کی تمام، جس طرح انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ قرآن مجید منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، تو اس کی حفاظت کا فرض اللہ تعالیٰ پر ہے، لہٰذا کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی حفاظت کا دعویٰ کرے۔ تو چند معروضات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ معیار ہے استدلال کا، قانون کا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے جس عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور اگر آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، کوئی شخص بھی اٹھ کر آپ کو فرعون وقت کہہ دیتا ہے، یزید کہہ دیتا ہے وغیرہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے جو کہ انسانیت کے طور پر انسانی معاشرے میں اس کو توہین سمجھا جاتا ہے، تو وہ الفاظ استعمال کرنے والے کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ توہین عدالت ہو گئی۔ بھی عدالت کس طرح؟ یہ تو کوئی کیا کر سکتا ہے، یہ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر عزت دیتا ہوں تو میں، ذلت دیتا ہوں تو میں، تو بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت بھی ہے اور ذلت بھی ہے، تو یہ کسی شخص نے نہیں دی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذلت دی ہے۔ تو یہ یقیناً کوئی بھی اہل علم، کوئی بھی اہل عقل انسان اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ تو اب رحمت کسی ایک شخص کو، مثال کے طور پر اگر ایک قاتل کو یہ رحمت کا معنی لے کر اس کا جرم معاف کر دیا جائے کہ یہ رحمت عالم کا حصہ ہے، تو کیا مقتول اس عالم کا حصہ نہیں ہے؟ اس کے لیے حضور رحمت نہیں ہے؟ تو لہٰذا آپ نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیات کریمہ پڑھیں یا احادیث نبویہ پڑھیں، معذرت کے ساتھ آپ نے بالکل بھی ایک استدلالی قوت، اگر کوئی اسلامی طالب علم ہو تو وہ ابتدائی کتاب جو صرف و نحو پڑھتا ہے، اس بچے جیسی بھی استدلالی قوت کا استعمال آپ نے نہیں فرمایا۔ تو بجائے اس کے کہ اتنے بڑے عہدے اور منصب پر بیٹھ کر بچکانہ گفتگو آپ نے کی، نہ آپ کو وجہ استدلال کا پتہ، نہ طریقہ استدلال سے آپ واقف ہیں یا آپ بتانا نہیں چاہتے، اور یہ چیزیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق چند حضور کے معجزات کا، معراج النبی کا چند ایک واقعات معراج کو بیان کر کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی آپ تعلیمات کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کی آپ نے، اور سب وہ لوگ جو مسلمان آپ کے فیصلے پر احتجاج کر رہے تھے، آپ نے سب کو جاہل قرار دیتے ہوئے خود کو ایک پڑھا لکھا اور اسلام کا ایک دردمند انسان ثابت کرنے کی کوشش کی، اور سب کو کہا کہ آپ اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں۔ اسلامک تعلیمات یہ ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن مجید یا آپ کی مکمل تعلیمات جو حدیث نبویہ کی صورت میں ہوں، کسی بھی چیز کی اگر گستاخی، بے ادبی کی جاتی ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر وہ پہلے مسلمان تھا بعد میں یہ چیزیں کی تو پھر تو وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے منصب کو بہتر استعمال کریں، پاکستان کے لیے کریں، پاکستانی قوم کے لیے کریں۔ تو جتنی تعداد کے اندر کثرت، شاید اس پاکستان میں 10 لاکھ بندہ بھی نہ ہو 22 کروڑ میں جو آپ کی فکر کا پیروکار ہو، تو جن کو آپ نے پڑھے لکھے قرار دیا اور باقی اتنی قوم کو بیوقوف، نادان اور اسلامی تعلیمات کے باغی قرار دیا، تو بجائے اس کے کہ آپ ایک اور سیاسی رنگ دیں، اس کو آپ نظر ثانی کریں۔ یہ اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ چیز آئی کہ بھئی نظر ثانی بھی کی جا سکتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کو مانیں
تسلیم کریں کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، اپنی خطا پر مزید ایسے دلائل دینا جن کا کوئی لینا دینا دور دراز تک اس واقعے کے ساتھ نہیں ہے، وہ آیات کریمہ جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں ان کو پکڑ کر ایک ایسے موضوع کے ساتھ ملا دینا کہ جس کا کوئی تعلق آپس میں نہیں ہے۔ تو رحمت للعالمین کا تقاضا تو یہ ہے، تو آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرتبہ اور مقام ہے کہ تمام نبیوں کی امامت فرمائی، ایک عام انسان گناہ گار، کسی بد اخلاق انسان، وہ کسی بد اخلاق کو گالی دیتا ہے تو یہ معاشرہ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتا، یہ ایک عقلی اور فکری بات ہے۔ اور وہی بد اخلاق اگر کسی شریف النفس انسان کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی کرتا ہے تو سب لوگ زیادہ احتجاج کرتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا شریف النفس انسان ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے بد اخلاقی کی۔ تو یہی اصول ہی اپنا لیا جائے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھا جائے، آپ کی عظمت کو دیکھا جائے تو یہ آپ کے دلائل بنتے ہی نہیں ہیں۔ بلا شک و شبہ جو شخص بھی ادنا سی بے ادبی کرے آپ کی تعلیمات کی، آپ کی ذات کی اور صفات کی، آپ کے اخلاق عالیہ کی، تو اس کو انسانی اور عقلی بنیاد پر ہی فی الفور ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس بندے کو واصل جہنم کیا جائے، کیونکہ اس عظیم شخصیت کے بارے میں عقلی طور پر ہی گنجائش نہیں ہے کہ ایسے شخصیت کے بارے میں لب کشائی کی جائے۔ تو بجائے اس کے کہ ہمارے اس طرح کے مقتدر حلقوں سے جب انتہائی قسم کی بد اخلاقی ہوتی ہے، ہمارے مقتدر حلقوں سے چند علماء اپنے مزاج پسند بٹھا کر، جس طرح ایک پریس کانفرنس کے اندر ایک مولانا صاحب جو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون آیت کریمہ سے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے کسی مولوی مولانا کو اجازت نہیں دی، جتنا ایک عام مسلمان میں درد ہے اتنا سب بھی اتنے ہی عاشق ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کسی کو ٹھیکیداری نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قرآن مجید کی حفاظت خود کرتا ہے، کوئی ٹھیکیداری نہ لے اس چیز کی۔ تو اس قسم کے واہیات قسم کے لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں جو پریس کانفرنس کرتے ہیں، جن کو اخلاقیات کا علم نہیں ہوتا، کہ جن کو اصول استدلال کی زبان بالکل بھی نہیں آتی، محض وہ مراعات لینے کے لیے، محض اپنے ذاتی مفادات لینے کے لیے وہ نہ قرآن کو دیکھتے ہیں نہ حدیث کو دیکھتے ہیں، صرف امامہ باندھا اور آ کر سربراہوں کی مقتدر حلقوں کی زبان بول کر چلے گئے۔ ان سب چیزوں سے اجتناب کریں، اپنے مسند کے تقاضے کو سمجھیں برائے مہربانی، اس قوم کو مزید کسی دلدل کا شکار نہ کریں۔ اور آخر میں اپنی قوم سے بھی گزارش کروں گا، خدا را ملک پاکستان کی قوم، ان کی املاک، کسی قسم کا کوئی نقصان کسی چیز کو نہیں ہونا چاہیے، بالکل مضبوطی کے ساتھ، علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ ہر چیز کا، ہر باطل نظریے کا ہم نے رد کرنا ہے اور عالم اسلام کی خدمت کرنی ہے، مسلمانوں کے لیے اپنے ہر ایک سرمائے کو محفوظ رکھنا ہے اور افتراق اور انتشار سے خود کو بچانا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ کسی خاص شخص کا نہیں ہے، یہ تمام پاکستانیوں کا ہے۔ ہمارے ہی ٹیکسوں سے تمام پاکستان کے جتنے بھی مقتدر ترین حلقوں میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سب ہمارے ٹیکسوں سے ان کی تنخواہ جاتی ہے، تو وہ پاکستان کا اگر دفاع کرتے ہیں، اسلام کا دفاع کریں گے تو وہ تنخواہ لے کر کریں گے، اور ہم وہ پاکستانی ہیں جو اس پاکستان کو دے کر اس پاکستان کے نظریاتی اور ہر قسم کی سرحد کی حفاظت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کرنا مت بھولیں۔
تاکہ اس قسم کی ضروری معلومات ہم ایک دوسرے تک پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم۔